اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے خالق ارض و زمین کے لطف و کرم سے خیر و عافیت کو اور اللہ رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ وقت عطا فرمائے جو نیکی کے کاموں میں گزرے، اور وہ وقت عطا نہ کرے جس میں ہم کوئی غلطی یا برائی کریں۔ آمین۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کل ہر کسی کو بہت سی بیماریوں کا، تفکرات کا اور مسائل کا، مصائب کا سامنا ہے۔ کوئی معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشرتی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی امراض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہے۔ تو مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ کا پیارا کلام قرآن ہم سب کے لیے موجود ہے، اور یہ رحمتوں کا، برکات کا، فیوزات کا، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم کا خزانہ ہے۔ جو ماہر قرآن ہو جاتا ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم میں شامل ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا لطف و کرم ہر وقت جاری ہے، یہ تو ہمارا کام ہے نا اسے حاصل کرنے والے بنے۔ معزز ناظرین و ناظرات، مختلف امراض کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت بڑا مسئلہ بلڈ پریشر کا ہر شخص کو درپیش ہے، اور مختلف مسائل کی وجہ سے ہر انسان تقریباً ہر دوسرا فرد بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے۔ میڈیسن بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی ملتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن شفا میسر نہیں ہوتی۔ اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور تعلق بندگی ہے۔ اگر ہمارا تعلق بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تو یقین جانیے ہم تمام روحانی اور جسمانی امراض پر قابو پا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآنی وظائف بتاتے چلے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اور ہمارے امراض ان قرآنی وظائف کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ آمین۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو بلڈ پریشر کے مرض کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ ہاں، اس پر عمل ضروری ہے۔ اب جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اس دعا کو وہ روزانہ کم از کم 101 مرتبہ ضرور پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لے، کیونکہ درود پاک جس وظیفے کے شروع میں اور آخر میں پڑھ لیا جائے وہ دعا اور وہ وظیفہ کبھی رد نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ سبحان۔ تو وہ آیت یا وظیفہ یہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے اور یہ پارہ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے یاد نہ ہو سکے تو آپ قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 سے آیت نمبر 134 سورہ آل عمران، وہاں سے بھی یہ وظیفہ لکھ کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس وظیفے کو کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی اپنی پرہیز بھی جاری رکھیں گے، چکنائی والی اشیاء، مسالہ جات والی اور نمک والی اگر استعمال کم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں ضرور شفا مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ